جب یہ معاملہ سامنے آیا, جب یہ خط پہلی بار سامنے آیا 6 ججز کا, تو اس کے اوپر میں نے اور آپ نے بھی بات کی تھی, باقی تمام میڈیا میں بھی بات ہوئی, ہر طرف یہی بحث تھی. اس وقت 2 طرح کی آرا آ رہی تھی اور فوراً ہی ہمیں نظر آ گیا کہ کس طریقے سے اس پولیٹیکلی پولرائزڈ انوائرمنٹ میں یہ جو معاملہ ہے اس کو بھی 2 طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. ایک سائیڈ وہ تھی جس نے کہا کہ جی دیکھیں یہ تو ایک زبردست ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے, اور جو کچھ ان ججز نے کہا ہے اس کی روشنی میں اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا جائے گا. اور پاکستان تحریک انصاف فوراً جو ہے اس پہ کود پڑی, کیونکہ ان کا تو اپنا ایک رنجش ہے, ان کی اپنی شکایات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, وہ اس پہ کود پڑی. دوسری طرف سے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں اچھا یہ انہوں نے ابھی کیوں کہا, یہ جو ٹائمنگ ہے ان ججز کے خط کی یہ ابھی کیوں, اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی اور معاملہ ہو. ہر شخص اس میں کوئی نہ کوئی سیاسی اینگل ڈھونڈ رہا تھا. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ان کو یہ ابھی جاگ آئی ہے, اگر یہ پرانی باتیں تھیں تو تب کیوں نہیں کیا, یا یہ کہ اچھا اگر ان ججز کو ان معاملات پہ کوئی پرابلم ہے تو وہ جو فلانے وقت پہ فلانے شخص کے ساتھ جو گڑبڑ ہوئی تھی اس ٹائم کیا ہوا, وغیرہ وغیرہ. غرض یہ کہ معاملہ جو ہے وہ جس طرح پاکستان میں ہر معاملہ جو ہے وہ پولرائز ہو جاتا ہے, وہ ہو گیا. اس کے بعد بن گیا کمیشن. جب کمیشن بنا تو ایک عام تاثر یہ ملا کہ اب معاملات جو ہیں وہ شاید تھوڑے سے جو ایک دم ابال آیا تھا وہ ابال جھاگ تھوڑا سا بیٹھ جائے گا, کیونکہ کمیشن بننے کا ایک عام جو ہے وہ ایک امیجیٹ جو ایک رد عمل آتا ہے وہ کہ اچھا جی اس کا مطلب ہے کہ اب ہم پھر یعنی وہ لوکل لینگویج میں کہتے ہیں پھر ہم نہ ہی سمجھیں کہ یہ تو معاملے کو رفع دفع کرنے والی بات ہے. اور دوسرا آبجیکشن جو کہ امپورٹنٹ تھا کہ جی آپ نے جس ایگزیکٹو کے خلاف آپ کی شکایات ہیں آپ اسی ایگزیکٹو کو کہہ رہے ہیں کہ وہ انویسٹیگیٹ کروائے تھرو کمیشن. کمیشن جب بنا تو شور مچ گیا اور مزید تنازع کھڑا ہو گیا وغیرہ وغیرہ, اور لگا یہ کہ معاملہ جو ہے اب وہ آہستہ آہستہ اس معاملے کو فائلوں میں بند کر کے سائڈ پہ کر دیا جائے گا. اس کے بعد ہوا ایک بڑا دھماکہ, جب جج صاحب جن کو کمیشن کا ہیڈ بنایا تھا انہوں نے ریزائن کر دیا, انہوں نے کہا کہ معذرت کر لی, اور سپریم کورٹ نے لے لیا سو موٹو. اچھا اب اس ساری رام کہانی کا جو میں نے جو ہے آپ کے سامنے پیش کی اس کا مقصد یہ کہ چنانچہ آج کی ہیئرنگ میں بطول جو کی چیز جو میں دیکھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو ایک معاملہ اٹھا شروع میں پھر تھوڑا سا اس کا گراف نیچے جا رہا تھا, تو آج کی ہیئرنگ میں وہ گراف مزید نیچے جائے گا یا ایک دم اٹھ جائے گا. That was what I was looking for. میرا تاثر ساری پوری کی پوری ہیئرنگ سننے کے بعد یہ ہے کہ معاملہ اب اٹھ گیا. بالکل. اور فہد صاحب آگے بڑھنے سے پہلے میرے لیے بڑا دلچسپ ہے, یہ میں چاہتی ہوں آپ 20 پہ بات کریں کہ سی جے صاحب نے کورٹ میں آج پریشر کو بڑا ایک نئے طریقے سے انہوں نے اس کی تشریح کی ہے کہ پریشر کس طرح کا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے. ہاریزونٹل پریشر, ورٹیکل پریشر, انہوں نے یہ باتیں کی, بڑے مشکل اردو کے لفظ بھی استعمال کیے. جی, اور ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے اور ہم بڑے کیلکولیٹڈلی اور محتاط انداز میں بات کریں گے, لیکن ہمارا حق ہے کہ ہم بات کر سکیں اس کے اوپر. فہد صاحب انہوں نے کہا جی یہ پریشر تو دوستوں کا ہو سکتا ہے, فیملی کا بھی ہو سکتا ہے, پریشر تو کسی بھی طرف سے بھی آ سکتا ہے. تو یہ جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں یہ کیا وہ کچھ ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش تھی, بیکاز اٹ ڈڈ ناٹ گو ویل ود دی لسنرز؟ نہیں, میرے خیال میں اگر ڈائلیوٹ کرنا ہوتا تو وہ سب کچھ نہ ہوتا جو آج ہوا. ڈائلیوٹ اگر کرنا ہوتا تو اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ نہ کرتے. ڈائلیوٹ اگر کرنا ہوتا تو اس طرح کے ریمارکس جو آج ہمیں سننے کو ملے وہ نہ ہوتے. ہاں, چیف جسٹس صاحب نے دیکھیں آج 2-3 امپورٹنٹ باتیں کی, وہ میں کوئکلی ریز کر دیتا ہوں. جب انہوں نے کہا, جب بات ہو رہی تھی کہ جی ان ججز نے وہ جو خط میں لکھا ہے کہ ہم نے کیا کیا کس طریقے سے یہ ان شکایات کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا, کس طریقے سے وہ اس وقت کے چیف جسٹس بندیال صاحب کے پاس گئے, تو اس وقت موجودہ چیف جسٹس نے آج کہا, یعنی انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کی کہ جی میں سینیورٹی میں نمبر 2 تھا لیکن میں آئی واز ناٹ ان دا لوپ. یعنی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ آئے تھے لیکن میں بھی اس میں شامل نہیں تھا, میرے سے مشاورت نہیں ہوئی. تو ایک طریقے سے میرے خیال میں جو ایک تاثر بن رہا تھا یا ایک طریقے سے بنایا جا رہا تھا کہ جی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لے رہے جتنا کہ لینا چاہیے, یہ بات ہو رہی تھی. آج شاید انہوں نے اس طریقے سے اس کو ایڈریس کیا کہ نہیں دیکھیں میں تو اگر سیریس نہ ہوتا تو میں یہ نہ کرتا. بہرحال وہ انہوں نے اپنی وضاحت کر دی. لیکن دیکھیں امپورٹنٹ چیز کیا ہے, باٹم لائن میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں. بطول آج کے اس ہیئرنگ سے اب یہ معاملہ ہو گیا ہے بہت زیادہ سیریس, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ
آج ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ عدلیہ نے سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس کے ذریعے اور اپنے ایکشنز کے ذریعے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ اب ہم اس کا ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس دینے کے لیے تیار ہیں. دس از دا کی تھنگ. دیکھیے جو 6 ججز تھے نا جنہوں نے خط لکھا ہے, انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ کر کہا کہ دیکھیں آپ ہمیں بتائیں کہ جب کسی بھی جج کے سامنے کے اوپر اس طرح کا پریشر آئے ہم کیا کریں, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک انسٹیٹیوشنل لیول پر بتائیں. صرف یہ ہمارے 6 لوگوں کا کام نہیں ہے, کا مسئلہ نہیں ہے. ہر وہ جج پاکستان میں جس کو یہ لگے کہ اس کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے یا اس پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے وہ کیا کرے. تو انہوں نے ایڈوائس مانگی ہے سپریم کورٹ سے. اب سوال یہ تھا کہ اگر کمیشن میں جب یہ معاملہ جانا تھا تو وہاں پہ اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا, اور آج جب سپریم کورٹ میں آیا ہے تو اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور آج جو میری ریڈنگ ہے بطول وہ یہ کہ آج سپریم کورٹ نے یہ بہت حد تک کلیئر کر دیا ہے کہ اب اس معاملے کا ایکچولی انسٹیٹیوشنل رسپانس ہوگا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یا آپ بولیں. میں بس یہ جو ادارہ جاتی رسپانس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس رسپانس میں آپ کو لگتا ہے کہ جو آج کے ریمارکس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. جیسے جو جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا ہے کہ اس کو ایز اے گولڈن اپرچونٹی لے لیں. منصور صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اگر سو موٹو لے لیا ہے تو اب تو کچھ تو کرنا ہوگا. تو آف رسپانسبلٹی اینڈ اے کلیئر پریشر دیٹ وی کین سی, وہ سی جے کے اوپر نہیں تھا لیکن باقی ججز نے اس کو لیا بھی ہے اور شو بھی کیا. ہاں بالکل لیا. اور اگر ہم بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ویوز کے لیے وہ ان کی یاد دہانی کے لیے وہ سنوا بھی دیتے ہیں. دیکھیں پہلا تو میں لیکن اس سے پہلے میں 2-3 آپ کے سامنے پوائنٹس رکھ دوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس جو ہے وہ آئے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سو موٹو لینا. دوسری بات یہ کس طریقے سے چیف جسٹس نے بار بار وہ خط پڑھوایا اٹارنی جنرل سے اور یہ کہا کہ یہ ہم کوئی بھی فریڈم آف دا جوڈیشری پہ کوئی کمپرومائز نہیں. انہوں نے بار بار اس کو ریپیٹ کیا. اس کے بعد جو جسٹس اطہر من اللہ نے جو بیان دیا وہ بڑا ہی سخت اور کھرا تھا, جو ریمارک انہوں نے دیے. بلکہ اگر وہ ہیں تو ہم سن لیتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کیا بولا. Unfortunate thing is everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. اچھا اب دیکھیں نا وہ بالکل یعنی وہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا جی ہم چیک کرتے ہیں کہ ایکچولی اس طرح کی مداخلت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یا جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ جو انہوں نے جو کچھ خط میں لکھا ہے اس کی جو فیکچوئل پوزیشن ہے نہ, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے, سو لیٹس ناٹ پریٹینڈ ادروائز. اچھا اس کے بعد جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں, سیکنڈ سینئر موسٹ جج ہیں, پیونی جج ہیں, انہوں نے اس معاملے کو کتنا سیریسلی لیا. ذرا سنیں کہ انہوں نے کیا کہا. ہمیں یہ کرنا ضروری ہے اور فرض ہے ہمارا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں بہت سخت کوڈ لے ڈاؤن کرنا ہے which ensures کہ ایسی انٹرفیئرنس نہ ہو. میرے خیال میں ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس ہمیں بڑا کلیئرلی لے ڈاؤن کرنا پڑے گا which has to address this issue for a civil judge, for a district judge, for a high court judge, for a chief justice of a high court, and then the matter comes to us in case there is any interference. یہ چیز for now and forever we close this chapter.